بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید ہے کہ جو پچھلا ہمارا جو لیکچر ہوا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سنا ہوگا، اور آپ لوگوں کی جو قوم اور قومیت ہے اس کے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب آج ہم کو اس کے آگے کا آپ کے جو کلاس 12 کا ہے پولیٹیکل سائنس، لیسن نمبر 4 چل رہا ہے ہمارا، اس کا آج ہم پارٹ 2 دیکھیں گے۔ تو ہمارے لیسن کا نام بھارت، امن استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے، یعنی کہ بھارت اس میں جو ہے ہمارے ملک میں امن استحکام کیا ہے، قومی یکجہتی کو کیا چیلنجز ہے، یہ سمجھنے سے پہلے ہم کو قوم، قومیت، ریاست یہ سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 11th میں بھی ہو چکا ہے ہمارا، لیکن پھر بھی ایک بار آپ کا ریوائز کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ قوم اور قومیت ریاست کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل دیکھنا ہے تو یوٹیوب پہ ہمارے ویڈیو موجود ہے 11 کلاس کے فرسٹ لیسن کے، اس میں یہ ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ تو ابھی یہاں پر بھی ہم آپ کو ایک شارٹلی بتا ہی دے رہے ہیں۔ تو قوم ہم نے دیکھا کہ ایک پرٹیکولر ایک آئیڈینٹی ہوگی جس کے اطراف لوگ جمع ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگی، قوم وجود میں آئے گی۔ پھر وہ آئیڈینٹی ہو سکتا ہے کہ مذہب ہو یا تہذیب ہو یا تاریخ ہو یا لینگویج ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک جیسی ہے اور سب اس کے اطراف جمع ہو رہے تو قوم وجود میں آ رہی۔ اور قومیت، نیشنلٹی، یہ ایک احساس ہے، یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ یعنی کہ جب ان لوگوں میں جب ایک جگہ قوم جمع ہوتی ہے اور ان میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اتحاد کا، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم جو ہے دوسروں سے الگ ہے، اور ہم پر ہے جو کسی اور کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری اپنی ایک الگ سے ریاست ہونی چاہیے، حکومت ہونی چاہیے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بولیں گے ہم قومیت۔ جس طرح سے 1947 کے وقت یہ جذبہ آیا، نتیجہ یہ ہوا آزادی کی جدوجہد ہوئی اور ہمارا ملک آزاد ہوا، ٹھیک ہے۔ تو قوم اور قومیت آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب ہم کو جو دیکھنا ہے، نیکسٹ جو دیکھنا ہے آج ہم کو ریاست۔ ریاست کسے کہیں گے؟ اب ریاست پولیٹیکل سائنس میں دیکھیے کنٹری کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اسٹیٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور ریاست مینس جو ملک کے لیے بھی بولیں گے اس کو، اور جو ہمارے پاس جو اسٹیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ تو اب اس کی کیا خصوصیت ہے، ریاست کسے کہیں گے؟ اب یہاں ریاست آپ محدود مت سوچو، صرف اسٹیٹ مت سوچو، یہاں پر کنٹری سوچنا ہے، ہم کو ملک سوچنا ہے۔ تو ریاست کی بنیادی خصوصیت ہے خود مختاری، آزاد حکومت، خطے زمین، آبادی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ریاست بننی ہے تو سب سے پہلے تو مطلب مینس یہ 4 چیزیں ہونا اس میں ضروری ہے۔ ایک تو خود مختاری، یعنی خود کی آزادی رہنا، اور اس میں کسی کا انٹرفیئر نہیں رہنا، اپنے ملک کے تعلق سے فیصلے لینے کا پورا اختیار۔ آزاد حکومت، یعنی کہ یہاں پر جب فیصلے لینے کا اختیار ہے تو وہاں پر جو حکومت ہوگی تو وہ بھی کسی کے کنٹرول میں نہیں، وہ آزاد رہے گی اپنے ملک کے بارے میں فیصلے کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد خطے زمین، یعنی علاقہ بھی ہونا ضروری ہے، جغرافیائی علاقہ، بنا علاقے کے ہم ریاست تصور ہی نہیں کر سکتے، اور نہ آبادی کے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ جو ریاست کی بنیادی خصوصیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کو جو دیکھنا ہے کہ ریاست میں ان میں سے جو ہے مین چیز ہم کو جو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو لیسن ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو 4 چیزیں آپ سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد کا ہم کو ہے کہ حکومت، آزاد حکومت۔ اب حکومت کس طرح کی ہے؟ اب الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ حکومت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے یہ ہمارا جو لیسن ہے اس سے ریلیٹڈ رہنے کی وجہ سے حکومت یہ ہم کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی کہ بھارت میں امن استحکام اور قومی یکجہتی کو چیلنج، اور یہ سب کرنے کا کام جو ہوتا ہے، مین اس میں کردار جو ہوتا ہے حکومت کا ہوتا ہے، تو اس لیے حکومت سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو حکومت کی ہے یہ الگ الگ قسمیں ہو سکتی ہے، جیسے آمریت ہو سکتی ہے، ڈکٹیٹرشپ، جمہوریت، بادشاہت۔ اب ہم کو ہمارے ملک کے لحاظ سے جو ہمارے یہاں پر جو جمہوری حکومت ہے ہم صرف اسی کو سمجھیں گے، ہم کوئی دوسری سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہت، آمریت آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ بادشاہت جہاں بادشاہ اس کے بعد اس کی اولاد، ایسے چلتا ہے سلسلہ۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایک آمر بن جاتا ہے، پاور اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، لیکن ہم کو جمہوریت سمجھنا ہے، جمہوریت کی حکومت سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جمہوریت میں حکومت جو ہوتی ہے تو اس میں 3 پارٹ ہوتے ہیں اس کے، مقننہ، عاملہ، عدلیہ۔ اور عاملہ کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سیاسی عاملہ ہوتی ہے، ایک غیر سیاسی۔ تو یہ اتنا زیادہ تو ہم کو ابھی فی الحال ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، صرف آپ اتنا سمجھیے کہ یہ 3 چیزیں رہتی ہے حکومت کی مین، مقننہ، عاملہ، عدلیہ۔ اب ان لوگ کیا کرتے ہیں، کس طرح سے یہ حکومت چلاتے ہیں، تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے شارٹ میں۔ تو اب دیکھیے جو مقننہ جو ہوتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ کو کہیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ آپ کے ذہن میں فکس رہنا. یہ ہم نے 11th میں بھی بولا ہے. پارلیمنٹ یعنی مخننہ، اور مخننہ کے کتنے 2 حصے ہیں؟ پارلیمنٹ کے کتنے ہیں؟ 2، راجیہ سبھا، لوک سبھا. اب عامل آ جائے ایگزیکٹو. اس میں کیسا رہتا ہے؟ وزیر اعظم، ان کے جو وزراء رہتے ہیں ان کی کونسل، اور صدر جمہوریہ، یہ سب مل کر بنتا ہے عاملہ. اور جوڈیشل یعنی عدلیہ، عدلیہ میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اس کی نچلی عدالت. تو اب دیکھو ان کے کام کس طرح سے رہتے ہیں. مخننہ کا کام رہتا ہے قانون بنانا، ملک کے تعلق سے، شہریوں کے تعلق سے، جو کچھ بھی ہے وہاں پر قانون بننے کا کام ہوتا ہے. وہاں سے جو قانون بن جاتا ہے تو وہ عاملہ، عمل کرنے والی جو مجلس ہے، وہ عمل میں لانے کا کام کرتی ہے ان قوانین کو ملک میں. ٹھیک ہے. اور عدلیہ کا کام رہتا ہے ملک میں قانون کی حفاظت کرنا. اب وہ دیکھنا کام رہتا ہے ان کا، چاہے حکومت کا کام ہے وہ قانونی نقطہ نظر سے ہو رہا ہے یا نہیں، شہریوں کو جو حق ہے ان کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں، ملک میں قانون نافذ ہے یا بہت زیادہ جرائم بڑھ گئے ہیں، اور اگر کوئی قانون پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اسے کیا سزا دینی چاہیے، یہ عدلیہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. یعنی کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں کے ذریعے سے ہمارے پاس، ہمارے ملک میں جمہوریت میں حکومت چلتی ہے اور ملک کا انتظامیہ چلتا ہے ان کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. کیونکہ اتنے بڑے ملک کا انتظامیہ چلانا ہے. جیسے ہماری اس میں دیکھیے، آپ کو ایک چھوٹی فیملی کی اپنی اگزامپل لے لو. جس طرح ہمارے گھر کے کچھ رولز ریگولیشن رہتے ہیں، ہمارے جو گھر کے بڑے پیرنٹس رہتے ہیں انہوں قانون بناتے ہیں کہ اتنے بجے تک کہ ہم لوگ کو گھر میں رہنا ہے، اس وقت ہم کو باہر جانا ہے تو کس طرح پردے وغیرہ میں جانا ہے، بوائز ہے تو ان کو کتنی دیر تک باہر رہنے کی اجازت ہے. ایک قوانین رہتے ہیں. پھر وہ عمل میں لانے کا کام گھر میں جو ہمارے ممی وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، دیکھتی ہے کہ یہ سب برابر سے ہو رہا ہے یا نہیں، بچے جو ہے برابر سے بولا جو گیا ہے اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر جو پیرنٹس رہتے ہیں وہ لوگ جوڈیشل کے جیسا سزا دینے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. تو یہ گھر کی چھوٹی اگزامپل ہے. تو ایسے ہی یہ بڑا ملک ہے، اس میں اگر اس کا انتظامیہ چلانا ہے تو پھر اس طرح سے پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں، عاملہ جو ہے پورے مل کر جو ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جوڈیشل یہ سب کے اوپر صحیح طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں، جو ہمارے آئین میں جو درج ہے، قوانین دستور میں، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو تینوں ہیں یہ جمہوریت کے مین 3 ستون ہیں. ٹھیک ہے. مخننہ، عاملہ، عدلیہ جمہوریت کے مین پلر ہے. ان کے اوپر ہی جمہوریت کی عمارت قائم ہے. سمجھ گئے نا اب آپ لوگ جمہوریت کیا ہے اور اس میں کیسا رہتا ہے. اور ہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جمہوریت میں جو مخننہ والے جو رہتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبرس جو ہوتے ہیں، ان کا انتخاب عوام کے ذریعے سے ہوتا ہے ہر 5 سال. جیسے ہی 5 سال ختم ہوتے ہیں، عوام چاہے تو وہی نمائندہ چن سکتی ہے یا چینج بھی کر سکتی ہے. اس لیے عوام کے ہاتھ میں زیادہ اختیار ہے، تو اس لیے اس کو جمہوریت بولتے ہیں. تو ابھی دیکھیے، تو آپ لوگوں نے انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے جمہوریت کسے کہتے ہیں اور حکومت ہمارے پاس کی کس طرح ہے. تو اب یہاں پر جمہوری حکومت ہے، ہمارے پاس جمہوری نظام ہے. تو یہاں ہمارے بھارت میں لوگوں میں، سماج میں اختلاف رائے ہونا بھی ہے، ممکن ہے، بہت زیادہ چانسز ہے. اور ہم دیکھتے ہوتا ہے یہ، کیونکہ گھر میں ایک فیملی ممبرس میں جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو سماج میں تو کتنے ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. تو یہاں پر ہوتا ہے کبھی کبھی شدت بھی اختیار کر لیتا ہے. اور ہمارے بھارت میں تو ہونے کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیے ہمارا ملک بہت زیادہ بڑا ہے، یہاں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ ذات، نسل، زبان بولنے والے لوگ ہیں. ایک زبان بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر اس کے بعد آبادی بھی بہت زیادہ ہے، اور الگ الگ رسم رواج، تہوار وغیرہ. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو سب میں انفرادیت ہے، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر یہاں پر جو رہتا ہے مین کردار ہوتا ہے ریاست کا. ریاست میں سب چیزیں آ رہی ہے. دیکھیے ریاست کا یاد رکھو آپ، ریاست میں خود مختاری آئے گی، ریاست میں ہی حکومت آئے گی، ریاست میں ہی جغرافیائی علاقہ، ریاست میں ہی آبادی بھی آئے گی. تو اب یہاں پر یہ اس طرح کا اگر کچھ اختلاف ہوتا ہے تو یہاں جو بھی کام ہوتا ہے تو ریاست کا مین کردار ہوتا ہے. تو اب ریاست کا کیا کردار ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے ایکچول، تو وہ جو چیزیں ہیں جو اس کا رول طے کرتی ہے، تو دیکھیے یہ ہے کہ ایک ہے قومی اقدار. جو قومیت ہے، قوم جسے کہیں گے، یعنی ایک ہم لوگ کی تاریخ ہے بھارت میں رہنے والوں کی. جتنے بھی ہے ہم لوگ کا مذہب الگ ہوگا، ہماری نسل الگ ہوگی، لیکن ہم سب کی ہسٹری ایک ہے، ہماری آزادی کی تحریک ایک ہے. یہ جو چیز ہے اس نے ہم پورے ہندوستانیوں کو جوڑ رکھا ہے، ہمیں ایک قوم بنایا ہے. تو یہ جو ہے قومی اقدار کہ یعنی ہم سب ایک ہے، ایک ملک کے شہری ہے. تو یہ ریاست کو
ये इसका किरदार रहना, ये समझना ये रियासत में। उसके बाद ला मजहबियत, सेकुलरिज्म, सब मज़हब के साथ एक सा सलूक, ये रियासत का किरदार है। ये उसका कैरेक्टर रहना कि वो किसी एक पर्टिकुलर मज़हब की तरफ झुकाव और किसी एक की तरफ उसको निगलेक्ट कर रहा है, ये नहीं। रियासत का किरदार ला मजहबियत, सबके साथ, हर मज़हब के साथ एक सा। जमहूरियत और उसके मकासद, ये भी रियासत का किरदार है कि जमहूरियत देखना उसके क्या मकासद है, जहाँ शहरियों को मीन्स हक़ दिए गए उनकी हिफाजत हो रही है या नहीं, जमहूरियत में जो अदलिया है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, ये सब कुछ भी। माशी तरक्की, रियासत का ही काम है। देखिए माशी तरक्की, मुल्क की माशी तरक्की करना है, कौन से मंसूबे बनाना है वो तमाम तय करना। और लास्ट वन किरदार है उसका समाजी तब्दीलियाँ, यानी कि समाज में जो तब्दीलियाँ हो रही है वो भी देखने का काम रियासत का है। जैसे कि समाज में जो है ज़ात पात का निज़ाम था, तो ये तब्दीली वो उस तरह से आला अदना नहीं समझना, बल्कि सबको एक जैसा। फिर समाजी तब्दीलियों में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि समाज की तरक्की किस तरह से करना है। अगर समाज में किसी पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर कुछ जुल्म सितम हो रहा है तो उनकी हिफाजत करना, ये सब चीज़ों को भी देखना। और वक्त के साथ साथ समाज में क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या चेंजेस आना चाहिए, एजुकेशन को कितना इम्पोर्टेंट देना है, औरतों के लिए क्या करना है, उनकी क्या हालत तब्दील करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ भी देखना काम है रियासत का। ये रियासत का किरदार होता है। ये तमाम चीज़ों का उसको मीन्स इनके ताल्लुक़ से उसको काम करना होता है। ठीक है, तो ये तो एक किरदार, यानी इन चीज़ों से उसका रोल तय होता है, ये सब चीज़ों से क्या है उसका। अब उसके आगे जो है नेक्स्ट हमारा जो रहेगा रियासत की ज़िम्मेदारियाँ। ठीक है, रियासत की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ाया है रियासत यानी किसे कहेंगे, रियासत की क्या खुसूसियत है और रियासत का क्या किरदार है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और एक टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इंशाल्लाह आगे का रियासत की ज़िम्मेदारियाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फिर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।